تو جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا تو آ کے کہنے لگا، کچھ مذاکرات ہوئے، کچھ مکالمات ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہمارے رب پر؟ تو ابو سفیان نے کہا اب مجھے یقین آ گیا، اگر میرا رب میری مدد کرتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ دوسرا مکالمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں یقین نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی وقت جو 3 سردار ساتھ تھے ابو سفیان کے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور صبح کے ٹائم ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جیسے مسلمان ہو گئے تو پھر چونکہ صبح اب لشکر نکلنا تھا مکہ پر چڑھائی کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس نے ابو سفیان کو ساتھ رکھا، کیونکہ ان کی پہلے بھی ایک تعلق تھے حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس کے، ان کو ساتھ رکھا۔ اب چونکہ صبح مکہ کی طرف جانا تھا، مکہ کے قریب لشکر پہنچا ہی تھا، تو ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے حضرت عباس ساتھ تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اب دیکھو مسلمانوں کا لشکر کس جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مکہ کے قریب پہنچنے والا جو قافلہ تھا ابو غفار، وہ سب سے پہلے پہنچا، اور ان کا جاہ و جلال دیکھا تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، وہاں کے بڑے بڑے سردار پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پے در پہ قافلے آ رہے تھے، اور بہت سارے قبائل جو اہل مدینہ کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب تعداد بہت کم تھی، اس وقت آپ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا، لیکن ایک یہ ٹائم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، راستے میں بھی آپ کو بہت سارے قبائل انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ایک روایات میں 10,000 کی فوج آتی ہے، ایک میں 12 کی فوج اس لیے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں بہت سارے قبائل آپ کے ساتھ مل گئے ہوں، جنہوں نے بہت سارے قبائل نے آپ کے ساتھ الحاق کر لیا، اور آپ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ تو جیسے ہی وہ مکے کے قریب پہنچے تو جو سب سے آخری قافلہ تھا جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ ابو سفیان کو دیکھ کے کہنے لگے آج تمہاری خیر نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے گمسان لڑائی کا دن ہے، آج تو کعبے کے اندر بھی قتل و غارت ہوگا۔ تو جب یہی بات ابو سفیان نے سنی تو دوڑتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا انتظار پہلے سے کر رہا تھا کیونکہ ان کا قافلہ سب سے آخر میں آ رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ، حضرت قتادہ نے مجھے یہ کہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گمسان لڑائی کا دن ہے، آج تو کعبے کے اندر بھی خون بہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے، اتنا ظلم کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحابہ پہ ظلم کیا تھا، ان کے پاس ابھی کثیر فوج تھی، وہ بھی ظلم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے۔ تو جیسے ہی یہاں سے قافلے مکہ کے اندر داخل ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر آپ نے جھنڈا لگایا، آج جس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اور جہاں اس کے قریب مسجد فتح بھی ہے، تو وہاں پر جھنڈا لگا کے آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے پھر اعلان کیا۔ اچھا، جب بھی عموماً آپ دیکھیں جب بڑی کثیر تعداد میں فوجیں جاتی ہیں، اگر ان پر پہلے کی تشدد یا ظلم ہوا ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوج چڑھائی کرتی ہے، لیکن یہاں قانون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یہاں پر قاعدہ قانون سب کچھ آپ نے چینج کر دیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا، وہ قتل کر سکتے تھے جنہوں نے صحابہ پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی بیٹیوں پہ ظلم کیا تھا، اب ان کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی تلوار اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گا اس کے لیے امان ہے۔ دوسرا آپ نے اعلان کیا جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کے لیے امان ہے، اور تیسرا آپ نے اعلان کیا جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، چونکہ ابو سفیان مکہ کے بڑے سرداروں میں سے شامل ہوتا ہے، اب مسلمان بھی چونکہ ہو چکا ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے بھی آپ کچھ الفاظ کہہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ سنا اور خوش ہوا، اور اٹھ کے پھر اعلان کیا کہ اے مکہ والو، آج مسلمان کثیر تعداد میں فوج لے کے آ گئے ہیں، آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طریقے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تلوار سے کر سکتے ہیں، نہ تیر سے کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہتھیار بھی چھوڑنے ہوں گے، ہمیں
تیر بھی چھوڑنے ہوں گے، ہمیں دروازے بھی بند کرنے پڑیں گے، ہمیں جو ہے نا کعبہ کی طرف جانا بھی پڑے گا۔ اگر ہم نے جان بچانی ہے تو ہمیں یہ حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی، ہم آج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہے حضرت ہندہ، وہ باہر نکلی، آ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھوں سے پکڑ کے کہنے لگی، بزدل، تم بنی کنانا کا نام بدنام کر رہے ہو، اور بنی کنانا کے لوگوں اٹھو اور اس کو قتل کر دو۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ورگلا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑنے کے بجائے ان کو اور ہوشیار کر رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے بیوی سے اور جو اہل مکہ کے مشرکین تھے، جو سردار تھے، ان کو آگاہ کیا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آج 10-12 ہزار کی فوج کھڑی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو پھر ابو سفیان نے جب یہ تقریر کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا کہ تلوار جو چھوڑے گا اس کے لیے امان ہے، جس نے تیر چھوڑ دی اس کے لیے امان ہے، جو دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا اس کے لیے امان دے۔ حالانکہ اتنی کثیر تعداد میں ان نے اپنا بدلہ لینا تھا۔ اہل مکہ پہلے سے یہ سمجھتے تھے آج مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر کے پھر حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ چونکہ چاشت کا ٹائم تھا، آپ نے غسل کیا اور چاشت کی نماز ادا کی۔ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد ام ہانی سے پوچھا، تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے تو دے دو۔ میں اس سے بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے، آپ ذرا یہ سنیں۔ ایک طرف یہ مسلمانوں کے اس وقت لیڈر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10-12 ہزار کی فوج، کثیر قبائل آپ کے ساتھ، وہاں مدینہ کے اندر کھجوروں کے باغات آپ کے تھے، آپ کے انڈر میں تھے، اس کے علاوہ آپ کے معاشی نظام وہاں پر زبردست ہو چکا تھا، لیکن ام ہانی کے گھر آ کے کہہ رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ میرے گھر میں تو اس طرح کوئی چیز پکی ہوئی نہیں ہے، ہاں خشک روٹیاں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہی خشک روٹیاں دے دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، جو حالانکہ اب یہ ایک طرف سے سردار بھی ہیں، ایک طرف سے لیڈر بھی ہیں، اب انہوں نے کہا ایسا نہیں کہا کہ کچھ اچھی چیز پکا کے لے آؤ جس طرح آج کل کا ماحول معاشرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خشک روٹیاں وہی لے آؤ۔ تو ساتھ اب سالن نہیں تھا، تو آپ پھر حضرت ہندہ کہنے لگی کہ حضرت ام ہانی کہنے لگی کہ سرکہ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کھانا چاہیں تو آپ کو سرکہ بھی دے دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ پھر سرکے میں ڈبو کے جو وقت کے لیڈر تھے، جو اس وقت کے حق میں وقت تھے، انہوں نے سرکے سے وہ خشک روٹیاں تناول کی۔ اور پھر اس وقت حضرت ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ، 2 بندوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کیا تھا، چونکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر مکہ کی دوسری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں سے اندر آنا، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کیا تھا جس میں 2 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے۔ اب وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے کھانا تناول کر کے پھر واپسی آپ باہر آ گئے۔ اس وقت آپ نے نماز بھی مختصر کی تھی، تو آپ باہر آئے، اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا، طواف کعبہ کیا، وہ طواف کعبہ، وہ خانہ کعبہ، جب آپ وہاں مدینہ سے نکل رہے تھے تو بڑے رنجیدہ تھے، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے جب آپ نے طواف کعبہ کیا، تو پھر واپسی جب باہر آئے پھر مسلمانوں کی فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، آپ ضرور یہ پیغام سنیں، اس میں جو زبردست معلومات ہے دوسرے لوگوں تک بھی